السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی خان۔ پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، بچوں کی اچھی تربیت میں دسترخوان جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کل ایک بڑا ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ خاص طور پہ نوجوان جو بچے ہیں ہمارے، اور جس طرح سے انہیں مختلف گیمز کی ایڈکشن لگی ہوئی ہے، گیمنگ بہت کرنے لگے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں اور دیگر اس طرح کے گیمز کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا پہ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے تو وہ ایک الگ کونا بنا لیا ہے، اور وہ وہیں پر ہی کھانا چل رہا ہے، وہیں پینا چل رہا ہے، وہیں پڑے ہوئے ہیں، ایک کونے میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ یعنی ویسے ہی جو فزیکل ایکٹیویٹی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، باہر جا کے کھیلنے کا جو رواج تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور ایک کونے میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ گھنٹوں گیمنگ جو ہے وہ بچے، خاص طور پہ نوجوان، وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، فزیکلی جو نقصان ہو رہا تھا وہ تو ہو ہی رہا تھا، ساتھ ساتھ ایموشنلی ڈٹیچمنٹ اب اسٹارٹ ہو گئی۔ یعنی اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں تو والدین اور دیگر بہن بھائیوں کے درمیان جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ اس سے بھی اب دور ہونے لگے ہیں۔ وہ ڈیٹیچ ہوتے جا رہے ہیں، فیملی سے آہستہ 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 الگ ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم علیحدگی میں، لونلی نیس میں گزار رہے ہیں، چاہے وہ گیمنگ کی صورت میں گزار رہے ہوں یا پھر وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر گزار رہے ہیں۔ دسترخوان ایک بڑی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایک انسان کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو ایک پورا ایک سائنس ہے اس کے اوپر، میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں کہ جب بھوک ہوتی ہے، جب کوئی ایموشن آپ کے اندر ہوتا ہے، اس وقت آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مطلب کمپلیٹ ایک سائنس ہے اس کے اوپر کہ کس طرح سے اینکرنگ کام کرتی ہے۔ جب بھی ہم کسی ایموشنل جو ہے وہ ایموشنلی چارج ہوتے ہیں، بھوک بھی ایک جذبہ ہے نا، آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو اس وقت ہم بہت ساری چیزوں کو ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کیا ہے، روزانہ بھوک لگتی ہے، تو پھر روزانہ وہ فیملی کی جو ایموشنس ہے وہ آپ کے اندر ٹریگر ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ والدین کس حال میں ہیں، بہن بھائی کس حال میں ہیں، لوگوں کو، نوجوانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اچھی تربیت کے لیے، آپ دسترخوان کے کلچر کو بحال کریں۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے، کھانا دسترخوان پہ ہی کھایا جائے گا، کچھ بھی ہو جائے، ڈائننگ ٹیبل ہے تو ڈائننگ ٹیبل پہ کھایا جائے گا۔ یہ جو اکیلے کھانے کا سسٹم ہے نا، اس کو آپ فوری طور پہ آج سے ہی جو ہے وہ ختم کیجئے۔ اگر آپ کے بڑے بچے ہیں، آلریڈی اس عادت میں مبتلا ہیں، تو آج سے آپ اصول بنا لیں، گھر میں ان کو بٹھا کے سمجھا دیں کہ بھئی آج کے بعد کھانا جو ہے وہ گیمنگ کے دوران یا سوشل میڈیا پہ یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہوئے یا موبائل یوز کرتے ہوئے نہیں دیا جائے گا۔ کھانا آپ کو ملے گا ڈائننگ ٹیبل کے اوپر، یا جہاں پہ آپ کا دسترخوان لگتا ہے وہاں پر۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو کوشش کیجئے ابھی سے ان کو یہ عادت ڈالیں، اکیلے ان کو کھانا نہ دیں۔ بھلے اگر وہ بعد میں آتے ہیں، روٹین سب کی آؤٹ ہے، گھر میں آگے پیچھے کھانا کھاتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بندہ ان کے ساتھ لازمی بیٹھ جائے جس وقت وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، کھانا کھاتے وقت جب آپ کسی کے ساتھ کھانا شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی بالکل الگ ہوتی ہے، بالکل ڈیفرنٹ۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا، وہ کہتے ہیں جب تک میرے ساتھ کوئی ہو نہ، مجھ سے کھانا کھایا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کھانے کے دوران آپ جس کے ساتھ کمپنی شیئر کرتے ہیں اس سے آپ کی ایسوسیشن پازیٹیو ہوتی چلی جاتی ہے اور اچھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو دسترخوان کا کانسیپٹ ہمارے دین نے ہمیں دیا کہ مل بانٹ کر کے جو ہے وہ آپ کھائیں، ایک جو ہے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں، یہ ہمارے ایموشنلی ہمیں اٹیچ رکھنے کے لیے، ایموشنلی ایک دوسرے کا خیال، ایک تو یہ کہ جب آپ روزانہ ملنے جو کوئی، ورنہ ادروائز کوئی فیملی ٹائم ہے کیا؟ بھائی پڑھتے تو ساتھ بیٹھ کے نہیں ہے، ماں باپ بچے سب ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، یہ تو بہت اور زیادہ مشکل ہے۔ تو وہ کب بیٹھیں گے؟ یا ہفتے میں، مہینے میں کہیں کوئی آؤٹنگ پہ جائیں گے تو بیٹھیں گے؟ ایک واحد لے دے کے کھانا ہی ہے جو آپ کی فیملی کو جوڑتا ہے۔ تو کوشش کریں اگر چھوٹے بچے ہیں تو ہرگز ان کو اکیلے کھانا نہ دیں، اور بڑے ہیں تو اصول بنا لیں۔ دیکھیے، ایک دن نہیں کھائے گا بچہ، 2 دن نہیں کھائے گا اور بولے گا مجھے یہیں چاہیے، اگر ضدی بچہ ہے تو
دنیا میں کوئی بھی بچہ کبھی بھوک سے نہیں مرا اگر کھانا موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ کسی کو کھانا ہی نہ ملا ہو تو کوئی بھوک سے جان سے گیا ہو، لیکن کھانے کی موجودگی میں کوئی بھوک سے نہیں مرا دنیا میں کبھی. تو یہ جو بلیک میل کرتے ہیں نا بچے، میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، مجھے اپنی پسند کی ہی چیز کھانی ہے، آپ ان سے بولیں یہ کھانا رکھا ہوا ہے جی، یہ کچن میں ہے، یہ فریج میں ہے، ٹھیک ہے، کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا نہیں کھاؤ. آپ دیکھیے گا بھوک سے کبھی بھی جان نہیں جائے گی بچے کی. جب بھوک لگے گی نا تو پھر وہ مرتا کیا نہیں کرتا والی کہانی ہوتی ہے. لیکن اس کو اس کی جگہ پہ جب تک آپ دیتے رہیں گے، اور جب وہ گیمنگ کے ساتھ کھانا کھائے گا تو اب اس کی ایسوسیشن گیم سے اور زیادہ مضبوط ہوگی. یعنی آپ جو پہلے ہی وہ ایک غلط عادت میں پڑا ہوا ہے، چاہے وہ گیمنگ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، لونلی نیس ہو، اوپر سے وہیں آپ اس کو کھانا کھلائیں گے تو اس کی وہ عادت اور پختہ ہوگی. اللہ نے کیوں 3 ٹائم کی بھوک رکھی ہمیں؟ ہفتے میں ایک بار بھی چل سکتا تھا، ایسا کوئی سسٹم بن سکتا تھا. مہینے میں ایک بار کھا لیتے ایک ہی ساتھ، چل سکتے تھے، کوئی سسٹم بن سکتا تھا. رکھی اس لیے کہ ہم ہر 4 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا ٹائم رکھا، 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں تو موٹیویٹ رہے، ہمیں کچھ کرنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اب ہم ایک ساتھ ہی کما لیتے ہیں اور فریج بھر لیتے ہیں، لیکن ادروائز اگر آپ پہلے کے زمانے میں جاتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک ٹائم کا ہوتا تھا ان کے پاس، اگلے کے لیے محنت کرتے تھے، نکلتے تھے، مل کے شکار کرتے تھے، پھر کھاتے تھے. تو کھانا کیا کرتا تھا؟ ان کو جوڑے کرتا تھا. وہ مل جل کے جو ہے وہ پکڑ کے لے کے آتے تھے، پکڑ کے پکاتے تھے، کھاتے تھے، اور پھر اگلے شکار کے لیے نکلتے تھے. تو کیا ہوتا تھا؟ وہ جو ڈائٹ تھی وہ کھانا، پھر وہ جو پیداوار کا سسٹم آ گیا کہ جی اب وہ لوگوں نے اگانا سیکھ لیا کہ بھائی ہمیں صرف شکار نہیں کرنا، ہم اگا بھی سکتے ہیں. تو بھی کیا ہوتا تھا؟ اکیلے تھوڑی اگاتا تھا کوئی بندہ، سب مل کے کاشتکاری کرتے تھے اور اس کے بعد اگاتے تھے، پھر اس کو جو ہے وہ شیئر کرتے. آج کا سسٹم ہمارا ایسا سسٹم آ گیا ہے کہ ہم بس گھر میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے تیسے دیتا ہے، اور اس کے بعد اولادوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کیسے کما کے لا رہے ہیں. ان کو اپنے اپنے کمروں میں الگ الگ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ خاموشی سے کھا پی کے اپنی نیڈ پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اپنے اچھا خاندان بنانے کے لیے، ایک اچھا گھرانہ بنانے کے لیے، آپ کو اپنی فیملی کو جوڑنے کے لیے دسترخوان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. بڑے بچے ہیں تو سختی سے پیش آئیں ابھی اور ان کو لے کے آئیں دسترخوان پہ. اور چھوٹے بچے ہیں اگر آپ کے، تو ابھی سے ان کے اندر عادت ڈالیں. یقین جانیے یہ ایک عادت آپ کی زندگی کو، آپ کے بچوں کو آپ سے بہت جوڑ کے رکھے گی. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے وہ ضرور کامنٹ باکس میں لکھیے، کوشش ہوگی کہ اس کو ویڈیو فارم میں آنسر دیا جائے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.